میرے بھائی یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائیو یہ دنیا ہے یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے ایک سرائے فانی ہے، دنیا یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے، لاج میں کیا ہوتا ہے کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ کل دوسرا بندہ پرسوں تیسرا بندہ، بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، یاد رکھو آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو، اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر تھی فکر، اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے۔ پتا ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے، اگر فرشتے نہ پکڑ لیں تو آسمان پھٹ کر کے گرے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے۔ فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود ہے۔ اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے؟ مولانا میں مسلمان ہوں، مسلمان میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو جو سود کے دھندے کر رہی ہے، جو شراب کے دھندے
کر رہی ہے, جو داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے, جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے, یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی. ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں, یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں. اللہ اکبر, علماء کی توہین کرتے ہیں. حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. یہ وہ قوم ہے, اللہ اکبر, علماء کے حق کو ہلکا جانے, اماموں کی توہین کرے, گناہ پر گناہ کرے, اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں, کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی, اور قیامت کیا, قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس طریقے کی بات. میں پوچھتا ہوں میرے بھائی, کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ آؤ تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے. اگر اس زوم کے اندر ہو, اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول ہوں مولانا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے. اللہ اکبر. اب اس عاشق رسول کا حال سنو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. کون؟ ابو بکر صدیق. اللہ اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا, کون؟ ابو بکر صدیق. جانتے ہو ان کا عشق رسول, ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں, اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں, صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر, ان کے کاشان اقدس پر, ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا, بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا, اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا. ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے, بے چین اور بے قرار رہتے, یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا. بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو, بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کرے, بس میری تمنا یہ ہے. صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے, جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے. میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے, کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار. اسی طرح رات گزر جاتی, جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا, مجھے قرار نہیں آتا. تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں, تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے, اور سب سے پہلے غلام میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے. یہ صدیق اکبر ہے, یہ صدیق اکبر کا عشق رسول ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر, جن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان ابو بکر صدیق, سیرت حضرت ابو بکر صدیق سید امین القادری صاحب قبلہ. بہت اچھا, زندہ باز. آقاؤں کے نام کے ساتھ میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں. صدیق اکبر, صدیق اکبر جن کو رسول اللہ کا اتنا قرب نصیب تھا کہ حضور اپنے مصلی پر ان کو کھڑا کرتے, ہجرت کی رات ساتھ لے جانا ہے تو ان کو لے جاتے,
غار میں ان کو رکھتے ہیں، حضور ان کی مانڈی پر سر رکھ کر آرام کرتے ہیں۔ جب ہم حضور کو ان کی مانڈی پر، ان کے زانوں پر سر رکھ کے آرام کرتے دیکھتے ہیں تو عشق و محبت والے یوں کہنے لگتے ہیں، دنیا قرآن کو گود میں رکھے گی لیکن ابو بکر تیری قسمت کو سلام، تو نے صاحب قرآن کو اپنی گود میں لے کر کائنات کی رعنائیوں کو اپنی گود میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کے چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی شان یوں بیان کرتے ہیں، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ اب سننا، وہ ابو بکر صدیق جو پوری رات عبادت کرے، وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہو، وہ ابو بکر صدیق جس کی تعریف مصطفیٰ جان رحمت کرے، سوچو کیسے ہوں گے صدیق۔ ان کو تو آخرت سے بے فکر ہو جانا چاہیے تھا کہ رسول اللہ میری تعریف کر رہے، وہ بھی کیسے تعریف کر رہے، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حسان بن ثابت میرے آقا کی نعت لکھ کر لائے، ذرا کان کھول کے سن لو میرے بھائیوں، صدیق اکبر کی شان کیا ہے اور پھر ان کی فکر آخرت کیا ہے۔ اللہ اکبر، حسان بن ثابت رسول اللہ کی شان میں نعت لکھ کے لاتے ہیں، کنز العمال میں روایت موجود ہے۔ میرے آقا نے وہ کیا حسان کا، حضور میں نعت لایا ہوں۔ فرمایا او حسان، تم میری شان میں لکھ لکھ کر لاتے ہو، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے؟ کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا، اس کی شان میں بھی لکھو جس کی منقبت نبی رحمت لکھوائے۔ آپ اندازہ کریں، جس کی منقبت سید الکونین لکھوائے، سید العالمین لکھوائے، پوری دنیا جس کی شان بیان کرے، وہ شان والا نبی حسان کو کہے کہ حسان میرے ابو بکر کی شان لکھ، وہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر ہے۔ لیکن اب سن لو، وہ میری قوم کے جوان جو جمعہ کی 2 رکعت کبھی بے وضو پڑھتے ہیں، کبھی بے غسل پڑھتے ہیں، اس پہ ہنسنے کی بات نہیں، میں کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ بے غسل اور بے وضو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 35 سال کا ہو گیا، ابھی تک غسل کرنا بھی نہیں سیکھا۔ جب نہانا ہوا اٹھا کر کے بالٹیاں بار لیا، شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا، پتا بھی نہیں 35 سال کا ہوا، 3 4 بچوں کا باپ ہوا، نہانا بھی نہیں سیکھا۔ 25 سال سائنس اور ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں لگا دیا جس سے دنیا سنورتی۔ میں مخالف نہیں ہوں، میں تو کہتا ہوں سکھاؤ، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ آپ سائنس کے ایجادات کی بنیاد آپ نے رکھی ہے، میں سائنس کا مخالف بالکل نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں سائنس جتنی ترقی کرے گی اسلام کا حسن اتنا بے نقاب ہوگا۔ ہم جغرافی اور ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں، لیکن شکایت ہمیں اتنی ہے کہ آپ نے جس سے دنیا سنورتی تھی ان علوم کو سیکھنے کے لیے 25 سال لگا دیے، مگر جس سے آخرت سنورنی ہے ان علوم کو سیکھنے کے لیے آپ نے 25 دن بھی اپنے علماء کو نہیں دیے۔ بتاؤ کتنے لوگ غسل کرنا جانتے ہو، کتنے لوگ وضو کرنا جانتے ہو، وضو کتنے لوگ اس کے تقاضے اور آداب سے واقف ہے؟ جو قوم وضو اور غسل میں ناقص ہو، پوچھو مفتی اعظم سنبھل جلوگر ہیں کہ کیا جن اعضاء کو دھلنے کا حکم ہے وضو میں، اگر بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے تو کیا وضو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں، مگر میری قوم کو کون سمجھائے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہو، ان میں سے بہت سارے لوگ بغیر وضو اور بغیر غسل کے، کیا جواب دو گے اللہ؟ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں نے اس دنیا میں حکومت کی، آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے آخرت کی تیاری نہیں کی۔ کہاں ہے فرعون کی قبر؟ دولت پا کر وہ ایسے ہی عیاش ہوا تھا جیسے آج کل کے مالدار عیاش ہو گئے، دولت پا کر وہ اللہ کو ایسے ہی بھول گیا تھا جیسے آج کل کے مالدار اللہ کو بھول گئے۔ بلکہ ایک بات کہوں گا،
पता नहीं कहां तक सही लिखी है सीरत निगारों ने, फिरौन दिन भर लोगों को बेवकूफ बनाता था और रात में अल्लाह की बारगाह में रोता था, कहता है मौला खुदा तो तू ही है, मैं लोगों को धोखा दे रहा हूं। आप अंदाजा करें, आप अंदाजा, इसीलिए कुदरत ने उसको उतने दिन मोहलत दी, इतने दिन उसको मोहलत मिली। मैं कहता हूं फिरौन रो रहा है रातों को, फिरौन रो रहा है। ऐ कलमा पढ़ने वाले, क्या कभी तूने अपने गुनाहों को याद करके भी आंसू बहाए? आप मुझे बताओ तो सही, कहां हो, किस दुनिया में हो? याद रखना ये दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे। क्या कोरोना की महामारी और कोरोना की कयामत सुगरा में तुमने बड़े बड़े ताकतवर पहलवानों को, नौजवानों को मौत के घाट उतरते नहीं देखा? और तुमने नहीं सीखा कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये दुनिया मक्कार है, मक्कार, ये दुनिया फरेबी है, फरेबी। इसी दुनिया में हमने कोरोना के दौर में छोटी सी उम्र में देखा कि बाप के जनाजे में बेटा शरीक नहीं हुआ, बेटे के जनाजे में बाप शरीक नहीं हुआ, दादा के जनाजे में पोते शरीक नहीं हुए, पीरों के जनाजे में मुरीदीन शरीक नहीं हुए, मुरीदों के जनाजे में पीर शरीक नहीं हुए। जरा सोचो तो सही, ये दुनिया ही दुनिया है। इस मक्कार दुनिया का क्या हाल है? मेरे इमाम कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। मेरे भाइयों आखिरत की तैयारी करो, जिस दिन मौत की हिचकियों से, जिस दिन मौत के तल्ख जाम से ये आंखें बंद हो जाएगी और जिस्म का ताल्लुक रूह से टूट जाएगा। मेरे भाई तेरी फैक्ट्रियां, तेरी कंपनियां, तेरे एटीएम, तेरे पीटीएम, तेरे बैंक बैलेंस, तेरी जमीन, तेरी जायदाद, तेरे मकान, तेरे महलात, तेरी बीवियां, तेरे बच्चे, कुछ तेरा नहीं होगा। ये एक झूठे ख्वाब की तरह दुनिया है। अल्लाह अल्लाह, जब आंखें बंद होगी तो तू अकेला होगा, तू अकेला होगा। मेरे भाई एक फकीर के दिल की फुगा को अपने दिल में उतारने की कोशिश कर ले मेरे भाई, उस दिन तू अकेला होगा, ना कोई तेरा साथी होगा, ना कोई तेरी संगत होगी, कोई काम नहीं आएगा। माल इतना धोखेबाज, इधर रूह निकली वो वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये है कि लोग जनाजे में भी शिरकत करने के लिए कतराते हैं। अल्लाह अल्लाह, जो वफा करेंगे इतनी वफा करेंगे, जो वफा करेंगे बस इतनी वफा करेंगे कि कब्र में तुझे डाल करके मनो मिट्टी के नीचे दबा करके वापस लौट जाएंगे। उस वक्त का अंधेरा क्या होगा? अरे अपने 10 बाई 10 के कमरे में अगर पावर बंद हो जाए तो उसकी गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाय कब्र की गर्मी क्या होगी, कब्र का अंधेरा क्या होगा, कब्र की तारीकी क्या होगी। मेरे भाइयों अपने आप को धोखा न दो, आखिरत की तैयारी करो। क्या भेज रहे हो आखिरत के लिए? कब तक दुनिया में मगन रहोगे, कब तक दुनिया में मस्त रहोगे, कब तक गुनाह करते रहोगे? खुदा के गजब को चैलेंज मत करो। सिद्दीक अकबर जैसी शख्सियत, हजरत सिद्दीक अकबर, अबू बकर सिद्दीक, सुबह के वक्त आप रास्ते से गुजर रहे हैं, सुबह के वक्त रास्ते से गुजर रहे, थोड़ी देर बैठ के सुन ले, थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर सुन ले। मैं नजर लेने से किसी घमंड की वजह से इनकार नहीं कर रहा हूं। हमारे आका का फरमान है, कोई हदिया दे तो लो, जो इनकार करेगा एक दिन उस पर ऐसा आएगा कि मांगेगा भी तो लोग नहीं देंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं, आपका सबसे बड़ा नजराना मेरे लिए यह है कि जो बात मैं कर रहा हूं आप उसको गौर से सुन लो, इस नियत के साथ कि अमल करोगे। इससे बड़ा कोई नजराना मेरे लिए आपकी तरफ से नहीं है। ये जो है वो ये भी खत्म होने वाला, ये भी दूसरों के लिए है। ये जो तुम सुन के अमल करोगे, और मैं कह रहा हूं अगर ये अल्लाह को पसंद आ गया तो यही आखिरत में निजात का सबब है। तवज्जो करो, ध्यान दो, ध्यान दो। और आपसे कहता हूं जिस के दिल में इस वक्त मेरे लिए नियत है कि मैं वो मुझे नजराना पेश करना चाहता है, अगर चाहता है नजराना पेश करना, तो जितनी रकम आप मुझे देना चाहते हैं इस मजमे में, उतनी रकम को आप संभाल के ले जाएं और कल सुबह अपनी मस्जिद के इमाम को वो मेरी तरफ से नजर पेश कर दें। ठीक है? अब कोई इधर नहीं आएगा, सिर्फ लोग गौर से सुनेंगे। बोलो करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, लेकिन यहां इसलिए करोगे कि यहां सब मजमा देख रहा है, वहां इसलिए नहीं करोगे कि कोई देख ही नहीं रहा है, हैं?
दुरूद शरीफ एक बार बुलंद आवाज से पढ़े, सब अपनी जगह बैठ करके गुफ्तगू सुने। रब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ ले, रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अर्ज कर रहा था सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, सुबह के वक्त एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे, देखा कुछ चिड़िया है, चिड़िया, वो चिड़िया चहचहा रही है। सुबह के वक्त चिड़िया चहचहाती है तो कितना अच्छा लगता है ना, चिड़िया चहचहा रही है। तो सिद्दीक़ अकबर उन चिड़ियों को चहचहाता देखकर रोने लगे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। चिड़ियों की चहक को देखकर रोने लगे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रो रहे हैं? तो फरमाते हैं चिड़िया कितनी खुशनसीब है, ये चिड़िया कितनी खुशनसीब है। अबू बकर इसलिए रो रहा हूं। कहा हुजूर आपसे बढ़कर कौन खुशनसीब हो सकता है, आप चिड़िया को खुशनसीब कह रहे हैं? तो अब फिक्र सुनो, सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कयामत के दिन ये चिड़िया मिट्टी हो जाएगी, अल्लाह इससे हिसाब नहीं लेगा, लेकिन अल्लाह अबू बकर से हिसाब लेगा। तो अल्लाह अबू बकर को क्या जवाब, अल्लाह पाक की बारगाह में अबू बकर क्या जवाब देगा? अल्लाह जब अबू बकर से हिसाब लेगा तो अबू बकर क्या जवाब देगा अपने अल्लाह को? ये सोच करके रो रहा हूं। मुझे बताओ, जिसकी तकदीर में रसूलुल्लाह की ज़ियारत लिखी हुई हो, वो सिद्दीक़ अकबर क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे अल्लाह को? इस तसव्वुर से रो रहे हैं। आप मुझे बताएं, रसूलुल्लाह को देखने वाला रो रहा है और यहाँ हीरो को नंगा देखने वाला कहाँ लगा रहा है कि मैं जन्नत में न जाऊंगा तो कौन जन्नत में जाएगा, जन्नत तो मेरे बाप की है। सोचो, इसका मतलब अल्लाह के दीन से दूर हुए कि नहीं हुए और किस कदर अपना नुकसान कर रहे हो। यह सिद्दीक़ अकबर की फिक्र आखिरत है। और फारूक आजम की बात, अल्लाह अकबर, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का हाल तो यह था कि इतना रोते थे अल्लाह के खौफ से कि रोने की वजह से चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ गया था। और सैयदना फारूक आजम अपने बिस्तर के नीचे एक चाबुक रखा करते थे। जब शाम को घर आते थे तो अपने पैर पर खुद ही चाबुक मार के कहते थे, चाबुक मार कर कहते थे कि आज तूने क्या नेकी की वो बता, और अल्लाह को नाराज करने वाला कौन सा काम किया वो बता। जब सैयदना फारूक आजम को गुस्ल दिया जाने लगा तो फारूक आजम के पैरों पर चाबुक के निशान थे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन के पैरों पर ये चाबुक के निशान कैसे हैं? तो उनके शहजादों ने कहा तुम्हें नहीं पता, जब अमीरुल मोमिनीन रात को घर आते थे तो अपने पैरों पे चाबुक मार के कहते थे बताए पैर आज अल्लाह की फर्मा बरदारी में कितना चला और अल्लाह की नाफरमानी में कितना चला। आओ, बड़े बड़ी बातें कर रहे हो, जुमा की 2 रकअत के सिवा और क्या है? और बड़ी बड़ी बातें इतनी, कलमे का तर्जुमा तक हमें याद नहीं, कलमा सही तौर पे पढ़ नहीं पाते, दुरूद इब्राहिम तक आज तक याद नहीं किया मेरे भाइयों। और घमंड कितना है, हम जन्नत में जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीनन अल्लाह जिसे चाहे डाल दे जन्नत में, लेकिन मेरे भाइयों हम तो जहन्नम की राह पर ही चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, फारूक आजम की जिंदगी का एंड बताऊं, आप क्या हम क्या, हमने आज दीन को खेल बना लिया, दीन को तमाशा बना लिया, दीन को अल्लाह अकबर और दीन की बातों को खाने कमाने का जरिया बना लिया। जिस वक्त फारूक आजम की शहादत हो रही थी, पहले आपको बताऊं, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो सुन ले फारूक आजम कौन है। वो फारूक आजम जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र ज़बूर में है, जिसका जिक्र कुरान मुकद्दस में है, वो फारूक आजम जिसके लिए रसूल अल्लाह फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते, ला नबी आबादी मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं है। वो उमर इब्ने खत्ताब जिसको देख के शैतान अपना रास्ता बदल दे, वो उमर इब्ने खत्ताब फरमाया जब तक फारूक आजम उम्मत में मौजूद रहेंगे ये उम्मत फिरकों में नहीं बटेगी। इसीलिए फारूक आजम जब तक इस उम्मत में रहे उम्मत में फिरके नहीं हुए, फारूक आजम के बाद उम्मत फिरकों में बटी है। ये उमर इब्ने खत्ताब की शान है। अल्लाह अकबर, ये शान है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की। लेकिन अल्लाह अल्लाह, जब शहीद हो रहे हैं, शहादत का वक्त है, शहादत के वक्त में फारूक आजम के पास लोग खड़े हैं और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। फरमाया चुप रहो, अब लंबी उम्र की दुआ न करो, इसलिए कि उमर को इतना सताया गया है। अब उमर चाहता है इस फानी दुनिया से
اپنے رفیقوں کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، میرے یاروں کی طرف، رسول اللہ اور ابو بکر کی طرف جانا چاہتا ہوں، اب میرے لیے دعا نہ کرو، میں جانے کی تیاری میں ہوں۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا آخرت کی فکر دیکھو میرے بھائیوں، آخرت کیا ہے انہوں نے سمجھا، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم دنیا میں ڈوب چکے ہیں، دنیا دار ہو چکے ہیں، دنیا دنیا دنیا، میرا مال، میری دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، اسی سب میرے میں، اور یہ کچھ بھی اپنا نہیں ہے، جو تو نے کھا کے ہضم کیا وہ تیرا، جو پہن کے پھاڑ دیا وہ تیرا، اور جو آخرت کے لیے بھیج دیا وہ تیرا، چوتھا کچھ تیرا نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ غوث پاک فرماتے تین چیزیں انسان کی ہے، کھا کے ہضم کیا وہ، پہن کے پھاڑ دیا وہ، اور اس کے بعد آخرت کے لیے جو بھیج دیا وہ، بس یہی تین چیزیں اپنی ہے، باقی کچھ اپنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا وقت ہے، آپ کے پاس بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹو، میں نے جب بھی تمہیں کوئی حکم دیا تم نے میرے ہر حکم پہ عمل کیا، آج عمر کی ایک بات پوری کرو گے، سنو گے میری بات؟ شہزادوں نے کہا حضور آپ حکم فرمائے، ہم آپ کی بات پہ عمل کریں گے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا مجھے ایک چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو۔ شہزادوں نے آپ کو چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کو زمین پہ لٹا دیا گیا، یہ کس کی شہادت کا وقت ہے؟ یہ کون دنیا سے جا رہا ہے جس کے بارے میں جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں 1000 سال کی عمر، نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ عمر ابن خطاب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں چلی گئی میری قوم؟ جو قوم نیکی کر کر کے روتی تھی، آج کل وہ قوم گناہ کر کر کے کہہ لگا رہی ہے۔ سن لو، ایک دن اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں گناہ کر کر کے ہنسے گا اللہ اس کو رلا رلا کر جہنم میں داخل کرے گا، وہ روتے روتے جہنم میں جائے گا۔ ہائے ہائے، یہ امیر المومنین خلیفہ دوم فاروق اعظم کا آخری وقت ہے، شہادت کا وقت۔ فرماتے ہیں مجھے زمین پہ لٹا دو۔ آپ کے بچوں نے، آپ کو شہزادوں نے زمین پہ لٹا دیا تو فاروق اعظم کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور کبھی یہ رخسار خاک پہ ملتے اور اللہ سے کہتے اللہ عمر کی مغفرت فرما دے، اللہ عمر کی مغفرت فرما دے۔ دعائیں مغفرت کر رہے فاروق اعظم اپنے لیے۔ اللہ جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، جن کے لیے جنت کی بشارت مصطفیٰ جان رحمت لی عطا فرمائی، اللہ جس کی خلافت کو رحمت کہا گیا، اللہ اکبر، جس کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا گیا، اللہ اکبر، جس کی ہجرت کی تعریف کی گئی، وہ فاروق اعظم اپنا چہرہ آخری وقت و ظاہری آخری وقت خاک پہ مل کے کہتے ہیں اللہ عمر کی مغفرت کر دے، اللہ عمر کی بخشش کر دے، عمر کی مغفرت کر دے، عمر کی بخشش کر دے۔ کون؟ بیت المقدس جس کے دور حکومت میں فتح ہوا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، امیر المومنین آپ تو وہ ہیں، آپ تو وہ ہیں امیر المومنین کہ جس کے وقت میں زیادہ فتوحات ہوئی، اس سے زیادہ فتوحات کس کے دور میں ہوئی؟ آپ تو وہ ہیں، مراد رسول ہیں، آپ مراد مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں منقبت پڑھنے والوں، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج عمر اپنی مغفرت کی دعا کر رہا ہے اور عمر کی تمنا بس اتنی، جملہ دیکھیں، ان کی خشیت، ان کا خوف، آخرت کی فکر۔ کہتے عمر کی تمنا یہ ہے اللہ عمر کو نہ کوئی مرتبہ دے نہ عمر کو عذاب دے۔ توجہ دیکھو، توجہ کرو کیا کہہ رہے ہیں فاروق اعظم۔ نہ عمر کو اللہ کوئی مرتبہ دے نہ ان کو کوئی عذاب دے، بس عمر کو برابر سرابر اگر چھوڑ دے سمجھ لو کہ عمر کامیاب ہوگا۔ یہ فاروق اعظم اپنے لیے کرے، مگر واللہ عمر ابن خطاب کی یہ شان نہیں، یہ تو عاجزی کر رہے ہیں، ورنہ ان کی شان تو یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جنت